السلام علیکم دوستو۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس ماہ کی 27ویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا تھا۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت انڈیلتا ہے۔ اس ماہ کی 5 راتیں بے حد افضل ہیں۔ رجب کی پہلی شب، درمیانی شب اور آخری 3 راتیں۔ اس ماہ عبادتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ رجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب پاشی یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں آنسوؤں سے اس بیج کو سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ رجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان دل کو پاک کرتا ہے اور رمضان کا مہینہ روح کو پاک کرتا ہے۔ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہر رجب سے وہی پانی پیے گا جو رجب کے روزے رکھے گا۔ ماہ رجب کے روزے رکھنے کی فضیلت۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک شخص کی قبر پر پہنچے تو اس مردے نے چیخنا شروع کر دیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو دوزخ کی آگ جلائے ڈالتی ہے اور میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رجب میں تو ایک روزہ بھی رکھ لیتا تو ہرگز یہ آگ تیرے پاس نہ آتی، نہ یہ عذاب ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے رجب میں توبہ کی تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس بندے پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو گئے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے گئے۔ جس نے 9 روزے رکھے تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جس نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سبز بازو بنائے گا جس پر یاقوت اور موتی جڑے ہوں گے۔ ان بازوؤں کے ذریعے وہ پل صراط سے ایسا تیزی سے گزرے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ جس نے 11 روزے رکھے تو روز قیامت اس شخص سے افضل کوئی نہ ہوگا، اور جو شخص رجب کے تمام روزے رکھے گا اور اسی سال فوت ہوا تو شہید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ شب معراج کو یعنی 27ویں شب کو عبادات کرنے سے 100 سال نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی اس رات 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی بھی دوسری سورت پڑھے اور ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھے، اتحیات پڑھے اور آخر میں سلام پھیرے، یعنی 12 رکعت 2 کر کے پڑھے اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار۔ اس کے بعد استغفر اللہ 100 بار پڑھے اور 100 بار درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد اپنے دنیاوی اور آخری امور کے لیے دعا مانگے۔ صبح روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، بشرط یہ کہ گناہ کے کاموں کی دعا نہ ہو۔ کنز الاعمال جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 300۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رجب وہ پرعظمت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ جس نے اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ 27 رجب کے نوافل قرأت قرآن اور درود شریف پڑھنے میں گزارے۔ نوافل جس طرح چاہے پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح بھی ایک عظیم نماز ہے، مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جن حضرات کی نمازیں کافی تعداد میں قضا ہیں وہ حضرات صرف اور صرف اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کریں۔ اس رات جس کے ذمے فرض قضا ہو اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے۔ مثال یوں لے لیں جیسا کہ جس کے ذمے کسی کا قرض ہو اور وہ جس سے قرض لیا ہے اسے قرض ادا کرنے کے بجائے تحفے پر تحفہ دیا جائے اور قرض ادا نہ کرے، تو اس لیے ماہ رجب میں 27ویں شب کی رات اپنے وہ قضا فرض نمازوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے برکتوں کا حصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسا اللہ چاہتا ہے ویسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔